تو پھر اس کے بعد پڑھانا کب سے سٹارٹ؟ پڑھانا جو درس نظامی کو فوراً بعد ادھر سے فراغت ہوئی ہے جی اور فوراً جو ہے وہ تدریس شروع کی. سب سے پہلے میں نے صدقہ باد میں نا تدریس کا آغاز کیا. اچھا جی ہاں. اس کے بعد جو ہے ادھر فیضان مدینہ خانہ 9 میں صادقہ آباد کس جگہ پہ؟ ادھر لکڑ منڈی میں صادقہ آباد لاہور میں. صادقہ آباد رحیم یار خان. اچھا ضلع رحیم یار خان. اچھا وہاں سے آغاز کیا تھا میں نے تدریس کا. اچھا اچھا اچھا. اور پھر ادھر فیضان مدینہ خانہ 9 میں پڑھایا, پھر اچھرے میں جامعہ الرحیم میں پڑھایا. اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ادارہ جب قائم ہو گیا پھر ہم ادھر شفٹ ہو گئے. ماشاءاللہ. اسی طرح جو ہے وہ آج سے تقریباً جو ہے وہ 8 سال پہلے ہم نے ادارہ شباب اہل سنت پاکستان اس کی بنیاد بھی رکھی تھی. اچھا. دیکھا کہ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ یہ آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے جو آپ کر رہے ہیں. کتنے ہیں جو سننے والے جو محظوظ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو وہ دین کی راہ پہ لگائیں گے ایسے ہی انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز. تو محسوس کیا کہ یہ نوجوان جو نسل ہے نا یہ مغرب زدہ ہوتے جا رہے ہیں. جی جی. اور انگریز جو ہے وہ ان کو یہود و نصارہ موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے نیٹ کے ذریعے خراب کرتا جا رہا ہے. عقائد جو ہے وہ بگاڑے جا رہے ہیں. بد مذہب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. اس حوالے سے سوچا کہ نوجوانوں کے حوالے سے خاص طور پہ ایک تحریک بنائی جائے. عمل کے حوالے سے, کردار کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے اور خاص طور پہ عقائد کے حوالے سے ان کو بچایا جائے. کیونکہ جس مسلک کے نوجوان سیدھی راہ پہ ہوتے ہیں نا سمجھ لو وہ مسلک مضبوط ہو جاتا ہے پھر. تو اس حوالے سے ہم نے یہ نام چوز کیا ہے شباب اہل سنت. اہل سنت کے جو جوان ہیں جی جی ان کے لیے یہ بالخصوص ہے اور باقیوں کے لیے بالعموم ہے. صحیح ماشاءاللہ. جی اور الحمدللہ اس ادارے کے تحت جو ہے وہ مختلف شہروں میں ماہانہ دروس قرآن بھی ہو رہے ہیں. جی ہمارے اراکین ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ خدمت خلق بھی کر رہے ہیں اور دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. صحیح. اور یہ ادارہ 7-8 سال پہلے جو ہے وہ ہم نے یہ بنایا تھا جامعہ رومیہ رضویہ کے نام سے. جی ساتھ ہی مسجد ہے سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی محترم چچا جان حضرت اسد اللہ و اسد رسول اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت سے ہم نے یہ مسجد بنائی. اور صرف نیت یہ تھی کہ رسول اللہ خوش ہو جائیں. کیونکہ احد سے جب واپسی ہوئی تو جہاں پہ احد میں بے شمار صحابہ شہید ہوئے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم بھی شہید ہوئے. تو حضور نے دیکھا کہ ہر بندہ اپنے اپنے شہید پہ گریہ زاری کر رہا ہے, رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, لیکن حضور کے چچا پہ کوئی بھی نہیں رو رہا. تو حضور فرمانے لگے کہ میرے چچا پہ کوئی نہیں رونے والا. اللہ اکبر. جتنے تھے نا سب نے اپنے اپنے جنازوں کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ کے چچا پہ آ کے رونے لگ پڑے صرف رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو ہم نے حضور کے چچا جان کے نام آپ کے جو لقب ہے سید الشہداء اس نسبت سے ہم نے مسجد کا نام رکھا ہے کہ حضور ہم سے خوش ہو جائیں. اور یہ جامعہ رومیہ رضویہ رومیہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی ان سے قلبی لگاؤ ہے, تعلق ہے, تو ان کی نسبت سے رومیہ رکھا. اور رضویہ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی نسبت سے ہم نے رضویہ رکھا ہے. صحیح. اور پھر لکھنے کا بھی کو ہے آج تک وہ کتابیں یہ اس کے علاوہ ہاں یہ تو ایک ہو گیا نا تھیسس ہو گیا ایم فل کے حوالے سے یونیورسٹی سطح پہ. اس کے حوالے سے بھی چند جو ہے وہ رسالے وغیرہ لکھے ہیں. شب برات کی جو احادیث ہیں کہ بد مذہب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث ہیں نا وہ من گھڑت ہیں, وہ موضوع ہیں یا اشد ضعیف ہیں. اس طرح کہہ کہ وہ عوام کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں اور اس بابرکت رات کی جو برکات ہیں اس کو زائل کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جتنی جو احادیث تھی شب برات کے حوالے سے ان کی تحقیق کی ہے, تخریج کی ہے, ٹھیک ہے. اور جو راویوں پہ وہ بحث کرتے ہیں اور ان کو مجروح قرار دیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حدیث پہ ضعف کا یا وضع کا حکم لگا دیتے ہیں, تو وہ ہم نے راویوں کو مختلف اسماء رجال کی کتابوں کے حوالے سے سامنے رکھا ہے. اور اخیر پہ جو ہے وہ فیصلہ کن بات کی ہے کہ یہ جو حدیث ہیں یہ ضعیف نہیں بلکہ یہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں. اس حوالے سے ایک کام کیا. اچھا قبلہ, تدریس, تقریر اور تحقیق کون سا انداز مؤثر رہا؟ ویسے تو ماشاءاللہ تینوں کام ہی
تبلیغ کا ذریعہ ہے، دین جی کی جی، خدمت ہے، اس میں جی کوئی شک نہیں ہے، لیکن مؤثر ترین جو کام ہے دین کی خدمت کا اور پائیدار جو کام ہے وہ ہے تدریس کا، کہ یہاں پہ یعنی دین کے لیے فوجی تیار ہو رہے ہیں صحیح صحیح، جو دین کے سرحدوں پہ پہرا دیں گے۔ تقریر ٹھیک ہے، آتا ہے، عوام بیٹھتی ہے اور جو مقرر ہیں، خطیب ہیں، ہاں واہ وہ واہ اپنا کرتے خطاب ہیں کرتے ہیں، عوام جو ہے وہ سن کے واہ واہ کرتی ہے، اور اس میں جب آپ کرسی خطابت میں بیٹھیں گے پھر آپ کا انداز خطابانہ ہوگا، کیونکہ عوام کل انعام ہے، سادہ گفتگو اور ان کو خوش کرنے کے لیے، اور چونکہ ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کی توجہ بھی ادھر رہے۔ صحیح، اگر آپ تھوڑی سی علمی گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو عوام ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑتی ہے، تو وہ خطیبانہ جو انداز ہوتا ہے وہ اپنانا ہوتا ہے، تو وہ بس تھوڑا سا عوام سنتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، سبحان اللہ نعرہ لگاتی ہے، صحیح، محبت کا اظہار کرتی ہے، جی لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بھول جاتی ہے۔ صبح ان سے پوچھا جائے کوئی اکی دکی بات، کوئی ٹاما ٹاما کوئی یاد ہو کسی کو، وگرنہ وہ بھول جاتی ہے۔ تو مؤثر طریقہ کچھ جو ہے لوگ وہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ مدرس ہے۔ جو سن کے ان کے دل بھی بدل جاتے ہیں، بلکہ زندگیاں بدل جاتی ہیں ان لوگوں کی، ایسے بھی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ لیکن اصل جو خدمت ہے دین کی وہ مدرسے میں چٹائی پر علماء بیٹھ کے تیار کرنا، علماء تیار کیے جائیں۔ صحیح عوام کو آپ علماء دو، حفاظ دو، قراء دو، محققین دو آپ ان کو۔ صحیح۔ جی اور قبلہ کن کن دو سوال ہیں میرے، کہ ایک تو یہ ہے کہ کن کن اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ ہے کہ یہ کن کن ہستیوں سے ملاقات کی، اور دوسرا سوال کہ بیت طریقت کس ہستی سے ہے؟ بیت طریقت الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری ماشاءاللہ، دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے بیعت کی تھی، آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے، ماشاءاللہ کئی مرتبہ ماشاءاللہ، الحمدللہ شرف ملاقات بھی ہے، بڑا نوازا ہے آپ نے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے خلافت جو ہے وہ چاروں سلسلوں میں، بلکہ اچھا، پانچوں سلسلوں میں، سلسلہ شاذلیہ میں بھی، اور مہرآباد شریف، یہ گولڑا شریف سے فیض یافتہ ہے، حضرت قبلہ امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حضور اعلیٰ پیر میں علی شاہ صاحب کے خلیفہ اول تھے، اچھا، آگے ان کے صاحبزادگان ہیں، آگے ان کی نسل پاک چل رہی ہے، سادات ہیں، تو حضرت قبلہ پیر سید قاسم علی شاہ صاحب، پیر سید نظام الدین شاہ صاحب کے بڑے بھائی، تو انہوں نے بھی خلافت دی، جو ان کو اپنے والد گرامی سے قبلہ پیر سید قمر الدین شاہ صاحب سے ملی تھی۔ اور اسی طرح خانپور کے اندر حضرت قبلہ شیخ القرآن و تفسیر مفتی محمد مختار درانی صاحب، اچھا، انہوں نے بھی مجھے خلافت سے نوازا ہے، اچھا، بلکہ چاروں سلسلوں کی جو خلافتیں ہیں وہ عطا فرمائی، بلکہ علوم عقلیہ و نقلیہ کی اجازت بھی ماشاءاللہ عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ، اسی طرح جو ہے وہ بندیال شریف میں جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا، بڑے ہمارے استاد عطا محمد بندیالوی علیہ بندیال رحمہ، ان کے جو استاد تھے علامہ یار محمد بندیالوی، ان کے صاحبزادے زندہ ہیں ابھی بھی، علامہ عبدالحق بندیالوی علیہ رحمہ، وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ عمرہ، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، تو انہوں نے بھی خلافت سے نوازا، جو ان کو حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملی تھی، یعنی سلسلہ عالیہ یہ چشتیہ صابریہ، وہ انہوں نے عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ ان سے بھی شرف تلمذ بھی حاصل ہوا۔ اسی طرح جب میں حرمین طیبین کی حاضری کے لیے مدینہ طیبہ پہنچا تو مسجد نبوی شریف میں جی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں بیٹھ کے صاحب دلال الخراج شریف، اچھا، ان کی اولاد میں سے جو حضرت شیخ جزولی ہیں، محمد بن سلیمان جزولی، ان کی اولاد میں سے تھے حضرت شیخ سید محمد ابو بکر الجزائری، انہوں نے مجھے سلسلہ شاذلیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، اسی طرح دلائل الخراج شریف کی بھی اجازت سند متصل کے ساتھ، یعنی جنہوں نے دلائل الخراج شریف لکھی ہے ان تک یہ سند پہنچتی ہے، انہوں نے عطا فرمائی تھی۔ ماشاءاللہ، اور اساتذہ کرام کے حوالے سے جو ہے وہ جس طرح میں نے کچھ کا پہلے ذکر کیا، جو ہمارے قابل ذکر استاد ہیں، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عبد الرازق حبیبی الحسینی صاحب، ان سے کافی استفادہ کیا۔ اسی طرح جن سے ہم نے منتہی کتب پڑھی ہیں، استاد قبلہ غلام محمد تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اسی طرح حضرت مولانا
غلام محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی، استاذ العلماء مولانا غلام مرتضیٰ عطائی صاحب، اسی طرح بابا جی ہاشم علی نوری صاحب امام الصرف ہیں آپ، اچھا تو ان سے بھی صرف پڑھی ہے، اور اسی طرح اسماء رجال کے بڑے ماہر قبلہ استاد مفتی محمد اشرف القادری صاحب ماشاء گجرات مثال فرما گئے ہیں صحیح۔ پیچھے، ان سے بھی شرف تلمذ حاصل ہوا۔ تو یہ کچھ اساتذہ تھے جن سے الحمدللہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح کراچی میں جامعہ امجدیہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل ضیائی صاحب، ان سے سیاستہ کی اجازت حاصل کی۔ اسی طرح صدر الشریعہ صاحب بار شریعت حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی صاحب، ان کے پوتا کراچی میں، انہوں نے بھی سیاستہ کی اجازت عطا فرمائی۔ جی۔ کثیر تعداد اسی میں طرح علماء جی حضرت شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اچھا۔ اللہ تعالی، آپ نے بھی سیاستہ کی اجازت عطا فرمائی، قصیدہ غوثیہ شریف کی بھی اجازت ماشاء عطا اللہ فرمائی۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایک سلسلہ طریقت اور اساتذہ سے ملاقات ہوئی، اور قبلہ فتاوی نویسی بھی کی ہے۔ جی جی الحمدللہ فتاوی نویسی بھی جاری ہے، جب سے تدریس شروع کی ہے۔ جی جی، ہاں جی، وقتاً آج تک فوقتاً تقریباً جو کتنے فتاوی جات؟ تقریباً ہو چکے ہیں کوئی 70-80 کے لگ بھگ۔ اچھا جی ماشاء اللہ سے۔ اور یہ اس ساری مصروفیات میں یہ اتنا بڑا ادارہ، اور پھر بیانات، دروس قرآن، یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مطالعے کا ٹائم کس طرح نکلتا ہے، اور کس طرح مطالعہ؟ یعنی سمجھ لیں کہ اصل وقتی مطالعے کا ہے ہمارا دوسرا کوئی کام نہیں ہے، اصل مطالعے کا کام ہے۔ اچھا، مطالعہ کریں گے تو تدریس کریں گے، مطالعہ کریں گے تو تقریر کریں گے، صحیح صحیح، یعنی سب سے پہلے مطالعہ ہوتا ہے، پھر صحیح۔ تدریس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو استاد ہیں یہ بندیالوی جو حضرات ہوتے ہیں کہ یہ بغیر مطالعے کے پڑھاتے نہیں، گناہ سمجھتے ہیں پڑھانا، کتاب کے ساتھ زنا سمجھتے ہیں، زیادتی سمجھتے ہیں۔ اللہ، تو ہم نے اگر نحویر بھی پڑھانی ہے، چاہے جو ہے وہ 10ویں بار پڑھائیں، ہم مطالعہ کر کے پڑھاتے ہیں۔ ماشاء یہ الحمدللہ استادوں سے سبق ملا ہے، بغیر جو ہے وہ مطالعے کے نہیں پڑھانا۔ صحیح صحیح۔ اور آخر پہ علم دین کا کام کرنے والے جتنے بھی علماء ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے علم دین کی خدمت کے حوالے سے؟ ان کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جی، تو اللہ تعالیٰ کا آپ انتخاب ہیں، اگرچہ پریشانی آتی ہیں، تان و تشنی کا آپ نشانہ بنتے ہیں، لیکن استقامت کا مظاہرہ کریں اور لگے رہیں، ماشاء اللہ اولیاء پہ، صحابہ پہ، اہل بیت پہ، بلکہ انبیاء پہ ماشاء تکلیفیں، دشواریاں، خود امام الانبیاء پہ اتنی تکلیفیں آئی ہیں۔ جب کہا گیا کہ یہ بند کر دیں تبلیغ کا سلسلہ، فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند، لیکن تبلیغ کا سلسلہ نہیں روکا، یعنی اتنا یہ اہم، یعنی یہ فریضہ انبیاء ہے، بالکل، اور آپ نائب ہیں انبیاء کے، تو ان کی نیابت میں آپ کام کر رہے ہیں۔ دنیا کی باتوں کو نہ دیکھیں، وقتی طور پہ غربت ہے، پریشانی ہے، ان کو نہ دیکھیں، بلکہ قبر و حشر کی جو آسانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قیامت کے دن کے لیے آپ کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، اور جنت کے اندر نعمتیں رکھی ہیں، ان کو دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کریں۔ اور بالخصوص آج کے دور میں جو ہے وہ جس طرح سوشل میڈیا پہ بد مذہب لوگ، عجیب و غریب قسم کے، جی جی، ٹھیک ہے، جن کو عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی کسی مدرسے سے، وہ باقاعدہ کیا بے قاعدہ بھی نہیں پڑھے ہوئے، اور سند کیا بے سندے بھی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، جتنی یعنی ایک سند والے کو جو کہا جاتا ہے کہ یار اس نے تو صرف سند ہی حاصل کی ہے، جتنا ان کے پاس علم ہوتا ہے ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چھائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، بالخصوص ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں ہماری نوجوان نسل وہ متاثر ہوتی ہے جو علماء حقہ سے دور ہوتی ہے۔ جی جی جی، ایسے جب وہ ادھر نہیں آئے گی ادھر سنے گی، پھر ان کی ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ وہ کوئی عقلی بات کریں گے، معقولی بات کریں گے، وہ آپ کے ذہن کے مطابق بات کر رہے ہیں نا، جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے، آپ ادھر ہو جائیں گے، پھر ایسے آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے، ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے، جنت نہیں ہے۔ قبلہ آپ کی بات سے میں ایک عرض کروں گا دور حاضر کے علماء سے، جی جی، اور یہ دور حاضر کی ضروریات میں سے سوشل میڈیا، جی ایک آدمی کے جس کو کوئی نہیں جانتا، دور دراز بیٹھا ہوا ہے، کسی سے ملاقات نہیں کرتا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو وہ ورگلا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے وہ علماء کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آتے،
ان کو کیا خیال ہے, آنا چاہیے ان کو؟ بالکل بالکل, جس طرح کا فتنہ ہو ویسے اس کو دبانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. ایسے ٹھیک ہے, جس طرح کے علماء نے باقاعدہ طور پہ ایک منطق کا سلسلہ شروع کیا. جی جی جی, ٹھیک ہے, وہ اسی لیے کہ جو بد مذہب تھے, بد عقیدہ تھے, وہ عقلی طور پہ, فلسفی طور پہ, منطقی طور پہ وہ لادینیت پھیلا رہے تھے. صحیح, تو اس وقت کے علماء نے کہا کہ اب چونکہ لادینیت جو پھیلی جا رہی ہے صحیح, وہ منطق اور فلسفے کے ذریعے, لہٰذا اس کو پڑھو, اس کو پڑھ کے ان کا ہم مقابلہ کریں گے. تو صحیح, چونکہ آج لادینیت اور بد مذہبیت اور گمراہیت, یہ تذلیل کا جو معاملہ ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے, لہٰذا علماء حقہ کو چاہیے کہ وہ بھی سوشل میڈیا کا جو ہے وہ استعمال کریں اور ان کو جواب دیں اور یہ سامنے آئیں تاکہ جو عوام ہے وہ آپ کو سنے اور ان بد مذہبوں سے, بدماشوں سے بچ. صحیح. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم مصروفیات سے ٹائم نکالا. محترم حضرات, وہ ایک بہت بڑی عظیم ہستی, اور ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ کے اتنی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے علم کا. انشاءاللہ اب اس کے بعد پروگرام کے آخر پہ آپ حضرات کو ان کتابوں کا تعارف بھی کروائیں گے. یہ اتنی بڑی کتابیں, اور آپ بھی اس سے محظوظ ہیں, اور قبلہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب ہمیں جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ ضرور کروائیں تاکہ جو علم کی پیاس رکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے آراستہ ہوں. ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ علم دین کا جو شوق ہے وہ عوام کے اندر پیدا ہو. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو سنیں اور ہمارے چینل عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ ہمارا یہ پروگرام, تاکہ یہ علماء کی زیارت زیادہ سے زیادہ لوگ کر سکیں اور دور دور تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے. میں اسی کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتا ہوں اور قبلہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور اسی کے اوپر اختتام, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ جو لائبریری کا تعارف ہے وہ بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. اسی کے اوپر مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کے سامنے یہ جو تھوڑی سی کتابیں پڑھی ہیں یہ قرآن پاک کے حوالے سے قرآنیات ہیں. یہ اچھا, یہ ریک قرآن پاک کے حوالے سے یہ ریک بنایا ہے قرآن پاک کے حوالے سے, جی جی, یعنی علوم القرآن کے حوالے سے, اور جتنی جو تفاسیر ہیں جو میسر آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. صحیح, ان میں عربی بھی ہیں اور اردو بھی ہیں. صحیح, آپ کے سامنے روح المعانی جی جی, علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی, یہ صحیح, جامع احکام القرآن ماشاءاللہ, جس کو تفسیر قرطبی کہا جاتا ہے. علامہ قرطبی کی یہ تفسیر تبری ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی اس کی تعریف فرمائی, فرمایا بہترین عمدہ یہ تفسیر ہے. علامہ ابن جریر تبری کی یہ در منصور فی تفسیر بالماسور ہے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. ماشاءاللہ. اسی طرح یہ روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. گویا کہ یہ پورا ریک جو ہے وہ قرآن مجید کے متعلق قرآن پاک کے حوالے سے, اور یہ پوری اس لائبریری میں جی جس طرح یہ نیچے دیکھ رہے ہیں احکام القرآن ہے, ٹھیک ہے, یہ تفسیرات احمدیہ ہے, اور اس کے ساتھ پھر یہ کس حوالے سے یہ اگلا جو ریک ہے یہ آ جاتا ہے احادیث پہ. اچھا, جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری 25 جلدوں میں, اچھا, علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مشہور زمانہ, ماشاءاللہ. اور اسی طرح ارشاد الساری شرح صحیح بخاری امام قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی, یہ بھی احادیث میں ہی ہے. صحیح, یہ احادیث ہیں اور ساتھ ساتھ علوم الحدیث بھی ہے اس میں, صحیح, اور یہ اسماء رجال پہ جی جی جی, الجرح والتعدیل امام ابن حاتم رازی کی. یہ ماشاءاللہ. کتاب التاریخ تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے. ماشاءاللہ. اور یہ کتاب آپ نے چاند کی روشنی میں لکھی تھی. اللہ اندازہ کریں آپ. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح یہ الادب المفرد یہ بھی امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب ہے, جس کے اندر وہ حدیث پاک جو ہم یا رسول اللہ
پہ دلیل لاتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں جب شل ہو گیا جی جی کسی جی نے کہا، جی اذکر احب الناس الیک، اللہ اسے پکارو جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد، سبحان اللہ فوراً آپ کا جو پاؤں تھا وہ ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. امام بخاری اس کو. اور اگلا یہ ریپ جو ہے یہ کس اگلا آ جاتا ہے تاریخ پہ اور سیرت پہ، اچھا ماشاء شمائل اللہ پہ اور عقائد پہ، علم ماشاء کلام اللہ پہ آ ماشاء جاتا ہے. اللہ. یہ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخی کتابیں پڑھی ہیں، البدایہ والنہایہ ماشاء اللہ ابن کثیر کے، یہ تاریخ طبری ہے، معروف ہے، مشہور کتاب ہے. طبقات الکبریٰ جس کو طبقات ابن سعد کہا جاتا ہے. جی 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 یہ اسی طرح سیرت پہ یہ معروف کتابیں ہیں، سبل الہدیٰ والرشاد، جی جی اور یہ زرقانی شریف ہے، دلائل النبوہ ہے، الرز العنف ہے، تاریخ الخمیس ہے. ماشاء اللہ اسی طرح یہ عربی میں کتابیں جو لگی ہیں، جس میں سر فرید جو ہے وہ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا، یہ الحقیقۃ المحمدیہ، ماشاء اللہ اور اسی طرح الانوار المحمدیہ، یہ آپ کی مشہور زمانہ کتاب، اور اسی طرح جواہر البحار شریف. اچھا مختلف کتابوں سے آپ نے جو جواہر، جو ہیرے جی جمع جی کیے جی نبی علیہ